نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 3 آیات 37، 38 اور 39 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات، بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے. فتاب علیہ، بس اللہ تعالی مغفرت اور کے ساتھ رجوع فرمایا اللہ نے اس کی طرف، آدم کی طرف. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اتر جاؤ تمام کے تمام زمین میں. فإما یأتینکم منی ہدی، بس تمہارے پاس ہدایت آئے گی میری طرف سے. فمن تبع ہدایا، پر جس نے تابعداری کی اس ہدایت کی. فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہے. ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. معزز سامعین کرام، 2 چیزیں قرآن مجید اس صورت، اس رکوع کا آغاز ہوا تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو بتایا کہ آدم کو زمین میں خلیفہ بنانا ہے. تو یہ جنت میں گئے، یہ مستقل گئے ہی نہیں تھے، انہوں نے زمین میں آنا تھا چونکہ نیابت زمین کی تھی. اس کو یوں سمجھیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہوا اور آدم غالب رہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی، اللہ مجھے آدم علیہ السلام سے ملاقات کروا دیں. اللہ نے ملاقات کروائی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ وہی آدم ہیں جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ہیں اور یہ مصائب اٹھا رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ تو اللہ کا کلیم ہے، تجھ پہ تورات نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی میں وہی موسیٰ ہوں. فرمایا کیا تورات میں یہ لکھا ہوا، تورات میرے پیدا ہونے سے کتنی دیر پہلے لکھی گئی؟ کہا 2000 سال پہلے. کیا اس میں لکھا ہوا نہیں ہے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے گناہ کیا، نافرمانی کی. فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یہ لکھا ہوا نہیں ہے؟ تو کہا لکھا ہوا ہے. تو آدم علیہ السلام فرمانے لگے تو یہ سب تو اللہ کی مشیت میں پہلے لکھا ہوا تھا، مجھے تو تختہ مشق بنایا گیا ہے، اللہ نے یہ سب کچھ میرے بارے میں فیصلہ فرما دیا تھا. چونکہ خلافت ہی زمین میں دینی تھی، اس لیے یہ اللہ نے ایک سلسلہ شروع کرنا تھا، اولاد آدم کو بتانا تھا اگر خطا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، وہی کرنا ہے جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام نے کیا. اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ آگے چل کے اولاد آدم نے خطا کرنی ہے. ایک اللہ والے کا قول ہے، فرمایا اللہ نے سعادت، اور امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کی مشیت میں سعادت اور شقاوت دونوں تھی. تو اللہ نے سعادت کو جاری کیا تو آدم علیہ السلام سے، اور شقاوت کو جاری کیا تھا ابلیس سے، تو یہ سعادت کا جاری کرنا تھا. جب اللہ نے حکم دیا زمین میں اتر جاؤ تو آدم علیہ جبریل امین آئے، انہوں نے جبریل اور میکائیل نے آدم علیہ السلام کے سر سے تاج اتار لیا اور جنت کا لباس بھی اتار لیا. تو آدم علیہ السلام نے درختوں کے پتے جنت کے جو تھے اس سے اپنا سطر ڈھانپا، اس لیے کہ سطر ڈھانپنا، دوسرے کو سامنے سطر نہ کھلے، یہ فطرت ہے. اس کے بعد کہا فتلقى آدم من ربه، تو آدم علیہ السلام کو اپنے رب، آدم کے رب نے چند کلمات سکھائے، دل میں ڈال دیا یا سکھائے جیسے بھی. تو وہ کلمات کیا تھے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ اگر ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے. اور حدیث شریف میں اور بھی کلمات موجود ہیں. تو فتاب علیہ، تابہ کی نسبت اگر تو ہو بندے کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ بندے نے اپنے گناہ اور عاجزی، گناہ کو تسلیم کرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ رجوع کیا اور اللہ کی طرف نسبت ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے اپنی رحم اور مغفرت کے ساتھ بندے کی طرف رجوع کیا۔ تو توبہ کا معنی لوٹنا، وہ لوٹے، تو توبو الی اللہ اس کا مطلب بھی یہی ہے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رجوع کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ امام بیہقی نے اپنی مشہور کتاب شعب الایمان میں روایت بیان کی ہے کہ اپنی لغزش پر آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ لو وزن دموع آدم بجمیع دموع ولدہ لرجح دموعہ ولا جمیع دموع ولدہ، یعنی آدم علیہ السلام نے جس قدر آنسو بہائے، اگر ان کے مقابلے میں ان کی قیامت تک آنے والی ساری اولاد کے آنسو رکھے جائیں تو آدم کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ سارے انسانوں کے آنسو جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے نکلے وہ ایک طرف ہوں تو داؤد علیہ السلام کے آنسو ان سے زیادہ ہیں، اور داؤد علیہ السلام اور سارے انسانوں کے آنسو اللہ کی خشیت سے جو نکلے وہ ایک طرف ہوں اور آدم علیہ السلام کے زیادہ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، فرمایا ما حملک علی ان اکلت من الشجرہ، آدم تم کو کس نے اس درخت کا پھل کھانے پر اکسایا؟ تو کہا اللہ کی نہیں تھا جس کا میں نے تجھے روکا تھا۔ قال یا رب زینت لی حوا، تو آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر میرے لیے حوا نے اس کو مزین کر دیا، اس لیے میں نے وہ پھل کھا لیا۔ باقی انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔